اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بیٹا ہم چیپٹر نمبر 4 نیو بک کے مطابق آپ کا چیپٹر نمبر 4 حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس سبق کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر خاص طور پر یہ واقعہ بیٹا ہجرت مدینہ کا ہے۔ اسپیسیفک اسپیکٹس جو ہیں وہ ہجرت مدینہ کے یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے ہجرت مدینہ واقع ہوئی اور کس طرح سے حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ یہاں پر بیٹا حضرت آسمہ جو ہے جس طرح سے ان کے فیملی ریلیشنز بیان کیے گئے ہیں، حضرت آسمہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوتیلی بہن تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زبیر بن العوام کی زوجہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت اسلامی تاریخ کی ایک بہادر، باوقار اور با ایمان خاتون کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کا فیصلہ فرمایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ تھے تو 3 دن تک دونوں غار سور میں چھپے رہے۔ ان دنوں حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہایت جرت اور وفاداری سے ان تک کھانا، پانی اور ضروری سامان پہنچایا۔ راستے خطرناک اور طویل تھے لیکن حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی خوف یا تھکن کا اظہار نہ کیا۔ انہوں نے کھانے کو باندھنے کے لیے اپنی چادر 2 حصوں میں پھاڑ دی۔ اسی وجہ سے آپ کو ذات النطاقین 2 کمر بند والی کا لقب دیا گیا۔ ویسے اگر یہاں پہ جو واقعات کی بات کی جائے تو یہ مختلف طرح سے جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اس واقعے کو خاص طور پر کہ کہیں پہ کمر بند کا کہا جاتا ہے، کہیں پہ چادر کا کہا جاتا ہے، یہ مختلف روایات ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں بیٹا۔ جب قریش کو رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے غصے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا رخ کیا۔ ابو جہل نے حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے والد کے بارے میں دریافت کیا۔ جب حضرت آسمہ نے انکار کیا تو اس نے غصے میں آ کر ان کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا جس سے ان کا چہرہ سوج گیا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے صبر اور استقامت سے کام لیا اور سچ پر قائم رہیں۔ اس طرح یہ راز جو ہے وہ راز رہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیاں محفوظ رہیں۔ حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جیسے میں نے آپ کو پہلے فیملی ریلیشنز کی بتایا ہے کہ حضرت زبیر بن العوام سے ہوئی جو اسلام کے عظیم مجاہدوں میں سے تھے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی بہادری اور دیانتداری میں مشہور تھے۔ حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کی تربیت نہایت خوبی سے کی اور زندگی کے آخری ایام تک اس کا حوصلہ بڑھاتی رہیں، یہاں تک کہ جب ان کے بیٹے کو شہادت کا سامنا تھا تب بھی انہوں نے کمزوری یا مایوسی کا اظہار نہیں کیا۔ بڑھاپے میں حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وراثت میں ایک باغ ملا۔ مین کے غالباً یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد جو وراثت میں ان کے باغ آتا تھا
تو انہوں نے کیا کیا، لیکن دنیاوی مال و دولت ان کی زندگی کا مقصد نہ تھا، اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ باغ فروخت کر کے اس کی آمدنی غربا، مساکین اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی۔ ان کا یہ عمل اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ صرف عبادات ہی نہیں بلکہ خدمت خلق میں بھی ہمیشہ آگے رہی ہیں۔ حضرت عاصمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی قربانی، ہمت، صبر، ایثار اور وفاداری کا عملی نمونہ تھی۔ انہوں نے نہ صرف ہجرت جیسے نازک وقت میں دین کا ساتھ دیا بلکہ زندگی کے ہر مرحلے پر حق کا علم بلند رکھا۔ ان کی شخصیت تمام مسلمانوں خصوصاً خواتین کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ تو آئیے بیٹا ہم اس کی جو ہے پہلے مشکل الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں، مشکل الفاظ کو دیکھنے کے بعد جو ہے ہم پھر اس کی ٹرانسلیشن کی طرف چلیں گے۔ اس میں کچھ الفاظ میں نے مینشن کیے ہیں، کچھ کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ جب ٹرانسلیٹ کریں گے تو وہ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا بیٹا۔ مائیگریشن ہجرت کو کہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ کمپینین ساتھی یا دوست۔ فیوریس غضبناک ہونا یا غصہ ہونا۔ ڈٹرمنٹ پختہ ارادہ رکھنا یا پرعزم ہونا۔ ریوارڈ انعام ہو گیا بیٹا۔ پریپیریشن تیاری۔ بینوولنٹ مہربان۔ رینڈرڈ سر انجام دینا۔ سروسز خدمات۔ ٹائٹل لقب ہو گیا بیٹا۔ پریلس خطرناک۔ ڈیلیکیٹ نازک۔ انڈینجرڈ خطرے میں ڈالنا یا خطرے میں ہونا۔ گرینڈ عظیم۔ رگڈ کٹھن بھی ہو سکتا ہے، پتھریلا بھی ہو سکتا ہے۔ اکمپلشنگ انجام دینا یا مکمل کرنا۔ ڈیمانڈڈ مطالبہ کرنا یا مطالبہ کیا۔ وزڈم حکمت۔ انفیوریٹڈ غصے میں ہونا۔ اسٹیڈ فاسٹ ثابت قدم رہنا۔ ڈس بلیور کافر یا غیر مسلم بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ کنسرن فکر، پریشانی۔ ایلیویٹڈ ختم کرنا یا کم کرنا۔ جنرس سخی۔ اوپن ہارٹڈ کشادہ دل یا کھلے دل کا۔ ریسپیکٹڈ عزت مآب یا عزت دینا۔ فیتھ ایمان یا عقیدہ۔ سیلف ڈسپلن خود نظم و ضبط کو دیکھنا۔ کانفیڈینشیل خفیہ۔ سیف گارڈ محفوظ کرنا۔ انٹیگریٹی دیانت داری۔ ریزالو عزم۔ ریزالو حل کرنا بھی ہوتا ہے بیٹا۔ پیراگراف فرسٹ کی طرف آتے بیٹا، ہم یہاں سے ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا ہماری۔ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین، اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مائیگریٹڈ ہجرت کی فرام مکہ مکرمہ ٹو مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ سے لے کے مدینہ منورہ کی طرف ان دی ایئر 622 AD 622 عیسوی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 622 عیسوی میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ When the chiefs جب سرداران آف ویریس ٹرائبس مختلف قبیلوں کے آف مکہ مکرمہ کے came to know ان کو یہ پتہ چلا یا وہ یہ جانے about the migration ہجرت کے بارے میں of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his close companion اور ان کے قریبی ساتھی کی they got furious وہ غصہ ہو گئے یا مشتعل ہو گئے جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کی ہجرت کا علم ہوا تو وہ غصہ ہو گئے۔ دا چیفس ور سرداران ڈٹرمنٹ پرعزم تھے مور دین ایور ٹو فائنڈ دیم آؤٹ کہ کسی بھی صورت میں ان کو تلاش کیا جائے۔ سرداروں نے سرداروں نے انہیں زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے بڑے انعامات اور انعام کی رقم پیشکش کی۔ یہ اس کے نیکسٹ سینٹنس کا ہے۔ تو سرداران جو تھے
وہ ان کو کسی بھی صورت میں پکڑنے کے لیے پرعزم تھے. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. سرداروں نے انہیں زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے بڑے انعامات اور انعامی رقم کی پیشکش کی. پیراگراف 2 بیٹا بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ پیراگراف ہے. دا پریپریشن تیاری فار دس جرنی اس سفر کے لیے واز میڈ کی گئی ایٹ دا ہاؤس آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر. اس سفر کی تیاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کی گئی. حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رینڈرڈ سر انجام دیں یوزفل سروسز مفید خدمات ان دس ریگارڈ اس سلسلے میں. حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں بڑی مفید خدمات سر انجام دیں. شی پریپیئرڈ انہوں نے تیار کیا فوڈ کھانا فار دس جرنی اس سفر کے لیے. انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. She tied the food on the camel's back with her own belt as nothing else could be found. She tied the food انہوں نے کھانے کو باندھا on the camel's back اونٹ کی پشت پر with her own belt اپنی ذرہ بختر سے as nothing could else be found جب کوئی اور چیز نہ ملی. انہوں نے کھانے کو اونٹ کی کمر پر اپنی کمر بند سے باندھ دیا کیونکہ اور کچھ دستیاب نہ تھا. For this service اس خدمت کے لیے she was given ان کو دیا گیا the title لقب of ذات النطاقین ذات النطاقین کا by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. اس خدمت کے عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ذات النطاقین کا لقب عطا کیا. پیراگراف 3 بیٹا بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ پیراگراف ہے بیٹا. ڈیورنگ دا پریلس جرنی اس پرخطر سفر میں اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ یہ بہت مشکل تھا فار اینی ون کسی بھی شخص کے لیے ٹو سپلائی فوڈ کہ وہ خوراک کو پہنچائے ٹو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. اس خطرناک سفر کے دوران کسی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا پہنچانا بہت مشکل تھا. دا سچویشن واز سو ڈیلیکیٹ دا سچویشن صورتحال واز سو ڈیلیکیٹ اتنی نازک تھی دیٹ دا سلائٹسٹ مسٹیک یہاں تک کہ معمولی سی بھی غلطی could have endangered خطرے میں ڈال سکتی تھی his life ان کی زندگی کو. حالات اتنے نازک تھے کہ معمولی سی غلطی بھی ان کی جان خطرے میں ڈال سکتی تھی. دس گرینڈ ٹاسک یہ عظیم کارنامہ واز نائسلی عمدگی سے انڈر ٹیکن سر انجام دیا گیا بائی حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آسمہ کی طرف سے دی ڈاٹر آف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی طرف. یہ عظیم کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بخوبی انجام دیا. ایوری نائٹ ہر رات ود دا پیک آف فوڈ خوراک کی فراہمی کے ساتھ شی وڈ کوائٹلی وینچر وہ نکل پڑتی یا منصوبہ بناتی ٹورڈز دا رگڈ ماؤنٹینز پتھریلے پہاڑوں پر ان وچ جہاں پر لے دا کیو آف تھار جہاں پر غار سور واقع تھی. شی ٹوک کیئر وہ حفاظت کرتی. پہلے اس کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں بیٹا. ہر رات وہ کھانے کی گٹھڑی کے ساتھ چپکے سے کٹھن پتھریلے پہاڑوں کی طرف جاتی جہاں غار سور واقع تھی. شی ٹوک کیئر آف منٹس ڈیٹیل ان اکمپلشنگ دی ٹاسک وہ اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ہر لمحے کی وہ اس کام کو مکمل کرنے کے لیے ہر لمحے کی رداد رکھتی یا ہر لمحے کا خیال رکھتی. پیراگراف 4 ہے بیٹا. آن دا نائٹ آف دی مائگریشن ہجرت کی رات. بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ پیراگراف ہے بیٹا. آن دا نائٹ آف دی مائگریشن ہجرت کی رات آ ٹرائبل چیف قبیلوں کے سردار آف ڈس بلیورس غیر مسلموں کے ابو جہل ان فٹ آف فری غصے کی حالت میں ہیڈڈ بڑھا
ٹورڈس کی طرف حضرت ابوبکر صدیق ہوم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر کی طرف۔ ہجرت کی رات کفار کے ایک قبیلے کے سردار ابو جہل نے غصے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا رخ کیا۔ He began to knock at the door violently. اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا۔ Addressing حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہا he demanded. حضرت آسمہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا یا مطالبہ کیا Where is your father? تمہارے والد کہاں ہیں؟ حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر اس نے پوچھا تمہارے والد کہاں ہیں؟ شی رضی اللہ تعالی عنہا پولائٹلی آہستگی سے یا نرمی سے ریپلائڈ جواب دیا۔ انہوں نے نرمی سے جواب دیا ہاؤ وڈ آئی نو؟ مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ دس ریسپانس یہ رد عمل شوز دا وزڈم عقل مندی دکھاتا ہے یا دانائی دکھاتا ہے اینڈ کریج اور حوصلے کو ظاہر کرتا ہے آف حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس جواب سے حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حکمت اور بہادری ظاہر ہوتی ہے۔ شی رضی اللہ تعالی عنہا did not make a statement that would give him a clue. انہوں نے ایسا کوئی جواب نہ دیا جس سے اس کو کوئی اشارہ ملتا۔ انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جو ابو جہل کو کوئی اشارہ دے سکے۔ شی رضی اللہ تعالی عنہ سمپلی پوسڈ رکھا a counter question ایک جوابی سوال that infuriated جس نے غصہ دلایا ابو جہل کو۔ انہوں نے الٹا ایک جوابی سوال کیا جس سے ابو جہل غصے میں آ گیا۔ He slapped حضرت آسماز رضی اللہ تعالی عنہ فیس so hard. انہوں نے حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر اتنے زور سے تھپڑ مارا that her earring کہ ان کی کان کی بالی fell off ٹوٹ کر گر گئی but she remained steadfast لیکن وہ ثابت قدم رہیں and did not reveal the secret اور اس طرح سے راز کو فاش نہ کیا۔ اس نے حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ ان کی کان کی بالی گر گئی لیکن وہ ثابت قدم رہیں اور راز فاش نہ کیا یا راز افشا نہ کیا۔ پیراگراف 5 ہے بیٹا ہمارے پاس۔ ہر گرینڈ فادر ان کے دادا جان حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ واز اے ڈس بلیور غیر مسلم تھے ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت۔ ان کے دادا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت غیر مسلم تھے۔ He was very old and had become blind. وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ He said to her. انہوں نے حضرت آسمہ سے کہا آسمہ I think مجھے یہ لگتا ہے ابو بکر has taken all the wealth. ابو بکر تمام تر دولت لے گیا ہے leaving you and the children empty handed. آپ کو اور بچوں کو خالی ہاتھ and ہیلپ لیس اور بے یار و مددگار چھوڑ کر۔ انہوں نے حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آسمہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارا مال لے گئے ہیں اور تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے سہارا چھوڑ گئے ہیں۔ ایٹ دس اس پر شی انسٹینٹلی وہ فوراً ہی رین بھاگی ٹو اے کارنر ایک کنارے کی طرف آف دا ہوم گھر کے۔ یہ سن کر وہ فوراً گھر کے ایک کونے کی طرف دوڑیں۔ شی گیدرڈ انہوں نے اکٹھی کی سم پیبلس کچھ کنکریاں اینڈ پٹ دیم اور ان کو رکھ دیا ایٹ دا پلیس اس جگہ پر ویئر ہر فادر جہاں ان کے ابا جان یوز ٹو کیپ رکھا کرتے تھے ہس منی اپنے پیسے اینڈ جیولز اور زیورات۔ انہوں نے کچھ کنکریاں اکٹھی کی اور اس جگہ رکھ دی جہاں ان کے والد اپنا مال اور زیورات رکھا کرتے تھے۔ شی رضی اللہ تعالی عنہ
covered it with a piece of cloth. انہوں نے اس کو ایک کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ ڈھانپ دیا. Come grandfather, look. آئیے دادا جان اور دیکھیے. He has left all this for us. آئیے دادا جان دیکھیں، انہوں نے ہمارے لیے یہ سب چھوڑا ہے. He touched the cloth. انہوں نے کپڑے کو چھوا and thought. اور یہ سوچا. It was full of gold and jewels. یہ پیسے سونے اور زیورات سے بھرا ہوا ہے. انہوں نے کپڑے کو چھوا اور سمجھا کہ یہ سونے اور زیورات سے بھرا ہوا ہے. His concern. ان کی پریشانی was alleviated. ختم ہو گئی. ان کی پریشانی ختم ہو گئی یا ان کی فکر ختم ہو گئی. And he felt relieved. اور وہ مطمئن ہو گئے یا پرسکون ہو گئے to know. یہ جان کر that کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ had left wealth at home. کہ وہ دولت گھر پر چھوڑ کر گئے ہیں. ان کی فکر ختم ہو گئی اور وہ مطمئن ہو گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں مال چھوڑا ہے. پیراگراف 6 سے بیٹا ہمارے پاس حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was amongst the early few. ان چند پہلے لوگوں میں سے تھی who accepted اسلام. جنہوں نے اسلام قبول کیا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی چند افراد میں شامل تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. She was the daughter of حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ and the step sister of حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھی. She was the wife of حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ and the mother of حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں. She died. ان کی وفات ہوئی at the ripe old age of about 100 years. وہ تقریباً 100 سال کی پکی عمر میں انتقال کر گئیں. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ used to say. یہ کہا کرتے تھے that کہ he had not seen. کہ انہوں نے نہیں دیکھا anybody. کوئی بھی شخص more generous. زیادہ سخی and open hearted. اور کھلے دل کا than his aunt. اپنی خالہ سے بڑھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ and his mother. اور اپنی ماں سے بڑھ کر حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی والدہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ سخی اور کشادہ دل کوئی نہیں دیکھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ was so generous. وہ اتنا سخی تھیں that she sold her inherited garden. کہ اپنا وراثت میں ملا باغ انہوں نے بیچ دیا and gave away all the money to the poor and needy. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ اتنی سخی تھیں کہ انہوں نے وراثت میں ملے ہوئے باغ کو بیچ دیا اور رقم غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی. Nobody. کوئی بھی شخص ever returned. واپس آیا empty handed. خالی ہاتھ from her door. ان کے دروازے سے. کوئی بھی کبھی ان کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا. اس چیپٹر کا بیٹا لاسٹ پیراگراف ہے ہمارے پاس. پیراگراف 7 ہے بیٹا. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ will always be remembered. ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا for her courage. ان کے حوصلہ کی وجہ سے, generosity سخاوت کی وجہ سے, and wisdom اور دانائی یا حکمت عملی کی وجہ سے. حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ ان کی بہادری, سخاوت اور حکمت کے لیے یاد رکھا جائے گا. She had resolute faith. ان کا پختہ ایمان تھا in اللہ Almighty. اللہ تعالیٰ پر. انہیں اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان تھا. ہر لائف ان کی زندگی would always be ہمیشہ رہے گی a beacon of light. مشعل راہ for all of us. ہم تمام کے لیے. ان کی زندگی ہم سب کے لیے ہمیشہ ایک مشعل راہ رہے گی. آئی ہوپ کہ بیٹا آپ کو اس ٹرانسلیشن کی سمجھ آئی ہوگی. ہم چلتے ہیں بیٹا اس کی ایکسرسائز کی طرف. اس میں سب سے پہلا پورشن جو ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ کمپریہنشن کا ہوتا ہے, جسے آپ شارٹ کویسچنز کہتے ہیں بیٹا.
ان شارٹ کویشچن میں سب سے پہلے شارٹ کویشچن کی طرف آتے ہیں بیٹا. ہاؤ ڈیڈ حضرت آسماز رضی اللہ تعالی عنہ ایکشن ڈیورنگ دا مائگریشن ڈیمونسٹریٹ ہر ریسورسفلنیس اینڈ کریج. پرووائڈ اسپیسیفک ایگزامپل فرام دا ٹیکسٹ. ٹیکسٹ سے لی گئی ایک ایگزامپل ہے بیٹا, میں یہاں پہ مینشن کروں گا. حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ displayed her resourcefulness by preparing food for the journey and tying it to the camel's back using her own belt when nothing else was available. For this she was given the title of Zatun Nataqeen by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Her courage was evident as she delivered food to the cave of Thor every night, despite the risks of being detected. When Abu Jahl questioned her about the father's whereabouts, her wise response further showed her bravery. حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دانش مندی کا مظاہرہ کھانے کی تیاری میں کیا اور اسے اونٹ کی پیٹھ پر یا پشت پر باندھنے کے لیے اپنا کمر بند استعمال کیا کیونکہ کوئی اور چیز دستیاب نہیں تھی. اس خدمت پر انہیں ذات النطاقین کا لقب دیا گیا. انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر رات کھانے کا سامان غار سور تک پہنچایا. باوجود اس کے کہ پکڑے جانے کا خطرہ تھا, ابو جہل کے سوالوں کا دانش مندانہ جواب دینا بھی ان کی بہادری کی مثال ہے. یہ کویشچن بیٹا تھوڑا کمپلیکیٹڈ تھا, اس میں 2 سے 3 کویشچن کو جو ہے نا ایک جگہ کر دیا ہے, تو اس وجہ سے اس کا آنسر تھوڑا ہم نے لینتھی کیا ہے تاکہ سارے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو پورا کیا جا سکے. کویشچن نمبر 2 ہے بیٹا ہمارے پاس, ہاؤ کین دا کوالٹیز آف حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ be applied to the contemporary situation of trust and integrity. Provide a real life example. The qualities of Hazrat Asma radiyallahu ta'ala anha inspire us to uphold trust and integrity in our daily lives. For example, in a workplace, an employee entrusted with confidential information should remain truthful and protected, just as Hazrat Asma radiyallahu ta'ala anha safeguarded the secret of the migration. ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں اس کی بیٹا. حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دیانت داری ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری سے پورا کرنے کی ترغیب دیتی ہے. مثال کے طور پر ایک دفتر میں ملازم کو رازدار معلومات دی جائیں تو اسے حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ایمانداری سے نبھانا چاہیے اور اس معلومات کی حفاظت کرنی چاہیے. کویشچن نمبر 3 ہے بیٹا, سمرائز دی چیلنجز حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ فیسڈ ڈیورنگ دا مائگریشن اینڈ ہاؤ شی اوور کیم دیم. حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ faced multiple challenges including delivering food to the cave of Thor at night while avoiding detection. She also had to deal with Abu Jahl's aggression and her blind grandfather's concern about wealth. She overcame these challenges with courage, wisdom and faith in Allah Almighty. حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی مشکلات کا سامنا کیا جن میں غار سور تک رات کے وقت کھانے کی فراہمی اور دشمنوں سے بچنا شامل تھا. انہوں نے ابو جہل کی بدسلوکی اور اپنے نابینا دادا کی دولت کے بارے میں فکر کا سامنا بھی کرنا پڑا. انہوں نے ان مشکلات کو بہادری, دانش مندی اور اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ عبور کیا. کویشچن نمبر 4 ہے بیٹا ہمارے پاس, In what ways did Hazrat Asma رضی اللہ تعالی عنہ handle the trust placed in her by her father and the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? How did her actions ensure the safety and success of the migration? Hazrat Asma رضی اللہ تعالی عنہ honored the trust placed in her by keeping the migration plans secret and ensuring the safe delivery of food to the cave of Thor. Her cautious
and brave actions displayed a crucial role in the success of the migration. ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں بیٹا اس کی. حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کے منصوبوں کو راز میں رکھ کر اور غار سور تک کھانے کی محفوظ فراہمی کو یقینی بنا کر اپنے والد اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتماد کو پورا کیا. ان کے محتاط اور بہادر اقدامات نے ہجرت کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا. کویشچن نمبر 5 ہے بیٹا ہمارے پاس. ریفلیکٹ آن حضرت آسماء رضی اللہ تعالی عنہ سیلف ڈسپلن ڈیورنگ دا پریپریشن اینڈ ایگزیکیوشن آف دی مائگریشن. ہاؤ ڈیڈ her self-discipline contribute to her effective handling of the difficult situations. آنسر کی طرف آتے ہیں بیٹا. حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ demonstrated remarkable self-discipline by meticulously preparing food, traveling dangerous paths at night, and maintaining her composure in stressful situation. This discipline allowed her to effectively manage challenges and fulfill her responsibilities. حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے کی تیاری میں محنت، رات کے وقت خطرناک راستوں پر سفر اور مشکل حالات میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے غیر معمولی خود نظم و ضبط کا ثبوت دیا. یہ نظم و ضبط انہیں مشکلات کا مؤثر طریقے سے سنبھالنے اور اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل بناتا تھا. کویشچن نمبر 6 ہے بیٹا ہمارے پاس. ہاؤ ڈیڈ حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ شو ریسپیکٹ فار ہر سیلف اینڈ the others throughout the events described in the text. Provide specific examples to support your analysis. آنسر کی طرف آتے ہیں بیٹا. حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ respected herself by staying steadfast when Abu Jahl struck her and did not reveal any secrets. She also respected her grandfather by alleviating his concerns about wealth in a kind and wise manner. حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کی مار کے باوجود راز افشا نہ کر کے اپنی عزت نفس کا دفاع کیا. انہوں نے اپنے دادا کی دولت کے بارے میں فکروں کو حکمت اور نرمی سے ختم کر کے ان کی عزت کی. کویشچن نمبر 7 ہے بیٹا ہمارے پاس. In what ways did حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ demonstrate respect for a grandfather even though he was a disbeliever at that time? How did this respect align with her values and beliefs? آنسر کی طرف آتے ہیں بیٹا. حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ respected her grandfather by addressing his concerns about wealth without hurting his feelings. This act of kindness reflects her Islamic values of honoring elders and treating everyone with dignity. حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دادا کی دولت کے بارے میں فکر کو ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے بغیر ختم کر کے ان کی عزت کی. یہ حسن سلوک ان کے اسلامی اقدار کی عکاسی کرتا ہے جو بڑوں کی عزت کرنے اور ہر ایک کے ساتھ عزت سے پیش آنے کی تلقین کرتے ہیں. نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس باکس کویشچن ہے. 5 کویشچن یہاں پہ باکس کویشچن دیے گئے ہیں بیٹا. پہلا کویشچن ہمارے پاس ہے ہو مائگریٹڈ فرام مکہ مکرمہ ٹو مدینہ منورہ ان 622 AD. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہز کلوز کمپینین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ migrated from Makkah Mukarramah to Medina Munawwarah in 622 AD. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 622 عیسوی میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. کویشچن نمبر 2 ہے بیٹا ہمارے پاس. What title was حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ given for her service during the migration preparation and why? She was given the title of Zatun Nataqeen because she used her belt to tie the food on the camel's back. انہیں ذات النطاقین کا لقب دیا گیا کیونکہ انہوں نے کھانے کو اونٹ کی
پشت پر اپنے باندھنے اونٹ کی پشت پر باندھنے کے لیے اپنی کمر بند کا استعمال کیا. کویشچن نمبر 3 ہے بیٹا ہمارے پاس. واٹ ڈیڈ حضرت آسما رضی اللہ تعالی عنہا ڈو when Abu Jahl demanded to know the whereabouts of her father? She replied wisely and did not reveal any information, showing her courage and intelligence. انہوں نے دانش مندی سے جواب دیا اور کوئی معلومات ظاہر نہیں کی جو ان کی بہادری اور ذہانت کو ظاہر کرتا ہے. کویشچن نمبر 4 ہے بیٹا. ہاؤ ڈیڈ حضرت آسما رضی اللہ تعالی عنہا alleviate her blind grandfather's concern about the family's wealth? She gathered pebbles, placed them where money was kept, and assured him that wealth was left behind. انہوں نے کنکریاں جمع کی, انہیں اس جگہ پر رکھا جہاں پیسہ رکھا جاتا تھا, اور اپنے دادا کو یقین دلایا کہ دولت گھر میں چھوڑ دی گئی ہے. کویشچن نمبر 5 ہے بیٹا. فیملی ریلیشنز کے بارے میں پوچھا گیا ہے. فادر کی اگر ہم بات کریں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو وہ سوتیلی بہن ہے. حضرت زبیر بن العوام جو ہے وہ ان کے ہسبینڈ ہیں, اور حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ ان کے بیٹے ہیں. نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں بیٹا. بی ایکسرسائز ہے بیٹا ہمارے پاس. چوز دا کریکٹ آپشنس فار ایچ کویشچن. یہاں پہ میں نے جو کریکٹ آپشن ہے وہی آپشن کو میں نے یہاں پہ ٹک کر دیا ہوا ہے, آلریڈی ہائی لائٹ کر دیا ہے. تو آپ نے وہاں سے بک پہ جب سالو کرنا ہے تو انہی آپشنس کو آپ نے ٹک کر لینا ہے. وچ ایکشن بائی حضرت آسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیمانسٹریٹڈ ہر ہینڈلنگ آف ٹرسٹ. یہ ڈی آپشن ہوگا بیٹا آپ کا, آل آف دی ابو. سیکنڈ نمبر ہے بیٹا ہمارے پاس. حضرت آسما's response to ابو جہل's demand showed her. یہ سیلف ڈسپلن کو شو کرتا ہے, تو آپ کے پاس بی آپشن ہو جائے گا بیٹا. کویشچن نمبر 3 ہے بیٹا. ہاؤ ڈیڈ حضرت آسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریسپیکٹ ہر گرینڈ فادر. کس طرح سے؟ بی آپشن ہے آپ کے پاس بیٹا, بائی ایلیویٹنگ ہز کنسرنس ود اے کریٹو سولوشن. کویشچن نمبر 4 ہے بیٹا. دا تھیم آف جسٹس ان حضرت آسما's ایکشنز از بیسٹ ایگزمپلیفائڈ بائی. بی آپشن ہے آپ کے پاس, ہر اسسٹنس ڈیورنگ دا مائگریشن. کویشچن نمبر 5 ہے بیٹا. حضرت آسما's جنرosity از ہائی لائٹڈ بائی. اے آپشن ہے سیلنگ ہر انہیریٹڈ گارڈن اینڈ گیونگ منی ٹو دی پور. نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں بیٹا. ڈی ایکسرسائز ہے ہمارے پاس. رائٹ سینٹینسز یوزنگ ایچ فارم آف دا ورڈ ڈٹرمن. آپ کو ایک لفظ دیا گیا ڈٹرمن, اس کو آپ نے ناؤن فارم, سب سے پہلے بیس فارم ہوگی, ناؤن فارم ہو گئی, اس کے علاوہ ایڈجیکٹو اور ایڈورب فارم ہوگی. اس میں آپ نے سینٹینسز میں یوز کرنا ہے. سب سے پہلے بیس فارم آف ورب کے ساتھ, بیس فارم کے ساتھ دیکھتے ہیں بیٹا. آئی ول ڈٹرمن دا بیسٹ کورس آف ایکشن. ول ڈٹرمن جو ہے یہ ایک تو آپ کے پاس فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہو گیا بیٹا, اور اس کی آپ نے بیس فارم کے ساتھ اس کا سینٹینس بنا لیا. ناؤن فارم میں دیکھیں ہر ڈٹرمنیشن, یہ آپ کے پاس ڈٹرمنیشن جو ہے وہ ناؤن بن گیا. تو کیا ہوا؟ ہر ڈٹرمنیشن ٹو سکسیڈ از ایڈمائریبل. ایڈجیکٹو میں یہ آپ کے پاس ڈٹرمنڈ ہو گیا, اس کو چینج کر کے ہی ایز اے ڈٹرمنڈ اسٹوڈنٹ. اسی طرح ایڈورب میں اگر ہم دیکھیں ڈٹرمنڈلی جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس یہ ایڈورب بنے گا. تو شی ورک ڈٹرمنڈلی ٹو اچیو ہر گول. نیکسٹ ایکسرسائز بیٹا آپ کے پاس گرامر پورشن ہے. اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹینسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور فارم آف ورب کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے. تو یہاں پہ میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ سینٹینسز بھی ہائی لائٹ کر دیے ہوئے ہیں اور ٹینسز بھی مینشن کر دیے ہوئے ہیں. فارم آف ورب اگر ہم دیکھیں یہاں پہ حضرت آسما رضی اللہ تعالی عنہ کریجیسلی فیسڈ جو ہے وہ سیکنڈ فارم آف ورب ہے. تو یہ آپ کے پاس پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس بنتا ہے, یا سمپل پاسٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس ہو گیا سمپل پاسٹ ٹینس. دوسرا سینٹینس ہے بیٹا شی ہیڈ پریپیئرڈ جو ہے وہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ آپ کے پاس پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہو گیا. تیسرا بیٹا آپ کے پاس ہے وائل دے ور ٹریولنگ. ورڈ ٹریولنگ جو ہے یہ پاسٹ کنٹینیوس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو میں نے یہاں پہ ٹینس مینشن کر دیا بیٹا. نیکسٹ سینٹینس فورتھ ہے آپ کے پاس بیٹا واز چیکنگ. واز کنٹینیوسلی چیکنگ. واز پاسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, چیکنگ جو ہے وہ آئی این جی کنٹینیوس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ آپ کے پاس پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بنا. پانچواں آپ کے پاس ہے بیٹا
شی ہیڈ آلریڈی سیکیورڈ. ہیڈ اور سیکیورڈ دیکھیں, ہیڈ پاسٹ کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور سیکیورڈ جو ہے تھرڈ فارم ہے تو پرفیکٹ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. دیر فوڈ یہاں پہ یہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس بن جائے گا. نیکسٹ جو پورشن ہے اس ایکسرسائز میں بیٹا مختلف ٹینسز دیے گئے ہیں جو آپ کی بک پر موجود ہوگا, تو اس کو آپ نے سمپل پریزنٹ ٹینس میں چینج کرنا ہے. تو میں نے آپ کے لیے یہ پیراگراف چینج کر دیا بیٹا. سب سے پہلے دیکھیں حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہا کریجیسلی فیسز. فیس جو ہے وہ فرسٹ فارم آف ورب ہو جاتی ہے آپ کے پاس, تو کیونکہ یہ فرسٹ پرسن تھرڈ پرسن پروناؤن ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا ہم نے ایس کا اضافہ کر دیا. فیسز مینی چیلنجز ڈیورنگ دا مائگریشن. شی پریپیئرز, پریپیئر جو ہے وہ فرسٹ فارم آف ورب ہے تو اس کے ساتھ ایس لگ گیا. شی پریپیئرز فوڈ اینڈ سپلائز. سپلائز اگین دیکھیں جو ہے وہ فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ ہم نے اس کو ریپلیس کر دیا, پریزنٹ ٹینس ہو گیا. فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینڈ ہر فادر. وائل دے ٹریول, ٹریول جو ہے اگین فرسٹ فارم آف ورب ہے بیٹا. تھرو دی ڈیزرٹ. حضرت آسمہ کنٹینیوسلی چیکس. چیکس جو ہے وہ اگین آپ کے پاس جو ہے وہ فرسٹ فارم آف ورب ہے, پریزنٹ ٹینس بنے گا. دیئر پروویژنس اینڈ انشورز. انشورز جو کیا ہے اگین پریزنٹ ٹینس میں فارم آف ورب ہے آپ کے پاس بیٹا. دیئر سیفٹی. شی سیکیورز. سیکیور جو ہے وہ فرسٹ فارم آف ورب ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ایس یا ایس کا اضافہ کیا. دیئر فوڈ بائی ٹائنگ اٹ ود ہر بیلٹ. ارننگ ہر دی ٹائٹل آف ذات النطاقین. ہر اسٹیٹ فاسٹنس اینڈ بریوری آر ایویڈنٹ جو ہے یہ بھی آپ کے پاس پریزنٹ ٹینس بنے گا. پیسو فارم بنتی ہے بیٹا آپ کے پاس بیسیکلی. آر ایویڈنٹ ایز شی فیسز. فیسز جو ہے اگین آپ کے پاس پریزنٹ ٹینس بن رہا ہے. ایچ آبسٹیکل ود انویورنگ فیتھ. یہاں پہ جتنے بھی چیزیں مینشن تھیں کہ کس طرح سے میں نے اس کو چینج کیا تو آپ نے ان فارمز کو اس طرح سے چینج کر دینا ہے بیٹا. نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں بیٹا. رائٹ اے شارٹ پیراگراف یوزنگ 3 ٹینسز. یہ آپ نے بیٹا دیکھنا ہے کہ 3 ٹینسز کا استعمال کر کے آپ نے ایک شارٹ پیراگراف لکھنا ہے جو میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا بیٹا. ڈیورنگ مائی اسکول ایگزام آئی اسٹڈیڈ. اسٹڈیڈ آپ کے پاس اگر آپ دیکھیں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس بنتا ہے. آئی اسٹڈیڈ ہارڈ ٹو پریپیئر فار ایچ سبجیکٹ. سمپل پاسٹ ٹینس ہو گیا. بائی دا ٹائم دی ایگزام اسٹارٹیڈ. اب یہاں پہ دیکھیں اسٹارٹیڈ جو ہے وہ پاسٹ سیکنڈ فارم آف ورب ہے. آئی ہیڈ کمپلیٹڈ. ہیڈ کمپلیٹڈ جو ہے وہ آپ کے پاس پاسٹ پرفیکٹ ٹینس بن گیا. آئی ہیڈ کمپلیٹڈ آل مائی ریویژنس. پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہو گیا. وائل رائٹنگ دا پیپرز. وائل رائٹنگ جو ہے یہ آپ کے پاس کنٹینیوس بنتا ہے تو خیر ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. آئی واز فیلنگ. واز فیلنگ کیا ہے آپ کے پاس پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہو گیا. نروس بٹ کانفیڈنٹ اباؤٹ مائی پریپریشن. یہ آپ کے پاس پاسٹ کنٹینیوس ٹینس ہو گیا بیٹا. یہ 3 ٹینسز کا استعمال کر کے ہم نے ایک شارٹ پیراگراف لکھا ہے. نیکسٹ ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں بیٹا. ہمارے پاس یہ ایکسرسائز ہے بیٹا. آئیڈینٹیفائی ویدر دا انڈر لائن ورب از اے جیرنڈ انفینیٹیو اور پارٹیسپل. یہاں پہ میں نے ان کے مینشن کر دیے ہیں. پہلا جو سینٹینس ہے وہ آپ کے پاس جیرنڈ بنتا ہے, دوسرا انفینیٹیو بنتا ہے, تیسرا آپ کے پاس پارٹیسپل ہے, چوتھا بھی پارٹیسپل ہے اور پانچواں آپ کے پاس جیرنڈ بنتا ہے. اس کی بھی ایکسرسائز ہے بیٹا, اس کی طرف آتے ہیں. کمپلیٹ دی سینٹینسز. ہم نے ان سینٹینسز کو مکمل کرنا تھا تو میں نے آپ کے لیے یہاں پہ ان کو مکمل کر دیا ہوا ہے بیٹا. پہلا سینٹینس ہے حضرت آسمہ واز نون فار شوئنگ گریٹ کریج. دوسرا سینٹینس آپ کے پاس کیا بنے گا بیٹا. شی ہیلپڈ ہر فادر بائی پریپیئرنگ سپلائز فار دا جرنی. ٹھیک ہے. اسی طرح تیسرا سینٹینس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریزڈ ہر فار بینگ ریسورسفل. یہاں پہ دیکھیں کہ انہی الفاظ کو وہ آپ کو جو ہے خالی جگہ میں دیا ہوا ہے اور آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا ان کو فل کریں. یہاں پہ شو دیا گیا تھا تو اس کو ہم نے شوئنگ کر دیا. یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے غالباً پریپیئر دیا گیا تھا تو ہم نے اس کو پریپیئرنگ کر دیا. یہاں پہ آپ کو بی دیا گیا تھا تو ہم نے اس کو بینگ کر دیا. اسی طرح فیسنگ مینی چیلنجز. فیسنگ کو جو ہے یہاں پہ خالی جگہ میں فیس دیا گیا تو ہم نے اس کو فیسنگ کر دیا. فیسنگ مینی چیلنجز حضرت آسمہ رضی اللہ تعالی عنہ ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ ان ہر فیتھ. پانچواں شی چوز ٹو گیو. یہاں پہ آپ کے پاس انفینیٹیو لگے گا بیٹا تو اس انفینیٹیو کو آپ نے انڈر لائن کر دینا ہے.
گیو دیا گیا آپ کو, ہم نے اس کو ٹو گیو کر دیا ہے. شی چوز ٹو گیو اوے شی چوز ٹو گیو اوے ہر انہیریٹڈ گارڈن ٹو دا پور. جی بیٹا یہاں تک آپ کی یہ ایکسرسائز مکمل ہوئی. آگے آپ کے پاس سینونمز اور اینٹونمز کی ایک ایکسرسائز دی گئی ہے جو کہ آپ کے بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, جس میں خاص طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیسیفکلی جو بورڈ میں سینونمز اور اینٹونمز آتے ہیں انہی میں سے ایک ایکسرسائز ہے. یہاں پہ ایک ایکسرسائز میں نے خود سے ایڈ کی ہے آپ کے لیے MCQs کے طور پہ. چوز دا کریکٹ آپشن in which year did the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالی عنہ migrate to مدینہ منورہ. یہ 622 AD تھی بیٹا آپ کے پاس. نیکسٹ, what title was given to Hazrat Asma رضی اللہ تعالی عنہ by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کو ذات النطاقین کا لقب دیا گیا تھا. نیکسٹ بیٹا, how did Hazrat Asma رضی اللہ تعالی عنہ respond to Abu Jahl's question about her father? She said she did not know. Next بیٹا, what did Hazrat Asma رضی اللہ تعالی عنہ place in a corner of the house to comfort her grandfather? وہاں پر انہوں نے پتھریاں رکھی تھی اور اس کو جو ہے نا انہوں نے کپڑے کے ساتھ ڈھانپ دیا تھا. Pebbles covered with a cloth. نیکسٹ بیٹا, who was حضرت آسما رضی اللہ تعالی عنہ married to? ان کی شادی حضرت زبیر بن العوام سے ہوئی تھی بیٹا. نیکسٹ بیٹا آپ کے پاس, what qualities of حضرت آسما رضی اللہ تعالی عنہ are highlighted in the text? Wisdom and his courage. سیونتھ بیٹا, at what age did حضرت آسما رضی اللہ تعالی عنہ pass away? round about 100 years جو ہے وہ بتائی جاتی ہے. نیکسٹ بیٹا, who described حضرت آسما رضی اللہ تعالی عنہ as generous and open hearted? یہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا تھا بیٹا. نیکسٹ ہے آپ کے پاس, she provided what did حضرت آسما رضی اللہ تعالی عنہ do during the migration journey? یہ آپشن ہے آپ کے پاس. she provided food for the travelers. اور what is the key lesson from حضرت آسما's رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائف؟ یہ آپ کے پاس بنتا ہے بیٹا, ڈیمونسٹریٹ کریج, وزڈم اینڈ فیتھ ان اللہ سبحانہ تعالیٰ. جی بیٹا آپ کا یہ چیپٹر یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. تو ملتے ہیں ایک نئے چیپٹر کے ساتھ. اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آئی تو بیٹا آپ مجھ سے دوبارہ جو ہے انکوائر کر سکتے ہیں. میں آپ کو اس کی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے جو بھی چیزیں ہوں گی میں فردر سمجھا دوں گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے بیٹا اللہ حافظ. اللہ نگہبان.